السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے جھیل سیف الملوک کے بارے میں۔ آپ میں سے بیشتر لوگ ناران کاغان اور جھیل سیف الملوک کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے۔ جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتاتے چلیں کہ یہ جھیل پاکستان کے شمالی علاقے ناران میں واقع ہے، جو خوبصورتی کا ایک شاہکار ہے۔ پہاڑوں اور برف سے گھری خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے۔ اس جھیل کے ساتھ جنوں اور پریوں کی کہانیاں منسلک ہیں، جو یہاں کے مقامی لوگ خود بیان کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس جھیل کی مکمل کہانی اور اس کی تاریخ اور اس سے جڑی مشہور کہانی شہزادہ سیف الملوک اور پری بدی الجمال کے بارے میں جانیں گے۔ آپ سب کو بتاتے چلیں کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے یا پھر افسانوی، اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ کہانی یہاں کے مقامی لوگوں میں سے ہر ایک فرد کو معلوم ہے اور اس کا ذکر وہ اپنی کتابوں میں بھی کرتے آ رہے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اس کہانی کی طرف۔ میں ہوں آپ کا دوست انوار ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا چینل۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا پانی چشموں یا پہاڑوں سے نہیں بلکہ جھیل کی تہہ سے نکلتا ہے۔ جھیل کے پانی کی مقدار ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے۔ یہ بھی کہنا ہے کہ اس جھیل کی گہرائی کا کوئی آج تک پتہ نہیں لگا سکا، اور جس نے بھی پتہ لگانے کی کوشش کی وہ اس جھیل کی تہہ سے واپس نہیں آ سکا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جھیل 3 لاکھ سال پہلے اس وقت وجود میں آئی جب وادی کاغان کا تمام علاقہ برف سے ڈھکا ہوا تھا، اور ایک بڑے برف کے تودے نے ٹوٹ کر اس دریا کے پانی کو روک لیا جو جھیل کے عین وسط سے گزر رہا تھا۔ جھیل کے عین عقب میں ایک ملکہ پربت برفانی بادل اوڑے اپنی خوبصورتی کا نظارہ کر رہی ہے۔ 17,390 فٹ بلند اس پہاڑ کو آج تک کوئی سر نہیں کر سکا۔ مقامی لوگ اس کی وجہ شہزادہ سیف الملوک کی بد دعا بتاتے ہیں۔ شہزادہ سیف الملوک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لگ بھگ 867 سال پہلے مصر کے بادشاہ کا بیٹا بتایا جاتا ہے، لیکن بعض حضرات نے اسے دلی کا شہزادہ بھی لکھا ہے۔ شہزادہ سیف الملوک کو مسلسل 7 راتیں خواب میں ایک پری کا دیدار ہوتا رہا، اور اس دوران شہزادہ سیف الملوک کی اس پری پر فدا ہو گیا۔ اس خواب کی تعبیر کو معلوم کرنے کے لیے شہزادے نے کئی نجومیوں اور خواب کی تعبیر بتانے والے لوگوں سے رابطہ کیا، مگر کوئی بھی اس کو اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ آخر کار ایک نجومی جو علم نجوم کا ماہر تھا، اس نے حساب کتاب کر کے شہزادے کو بتایا کہ تمہارے خواب کی تعبیر کچھ یوں ہے: جو پری تمہارے خواب میں آتی ہے وہ کوہ کاف کی ایک پری ہے، جو تمہاری پیدائش کے وقت سے ہی تم پر فدا ہے، اور پری کوہ کاف میں ہی رہتی ہے۔ کوہ کاف جنوں اور پریوں کا علاقہ بتایا جاتا ہے جو انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے، جہاں آدم ذات کا کبھی جانا ممکن نہیں۔ نجومی نے شہزادے کو یہ بھی بتایا کہ اس پری کا نام بدی الجمال ہے، اور وہ پری ہر 12 سال بعد انسانوں کی دنیا میں آتی ہے، اور ناران میں ایک جھیل پر 14ویں کی رات کو اس میں غسل کرتی ہے، اور اگر تم نے اس کو تلاش کرنا ہے تو تم کو ناران جانا ہوگا، اور اس جھیل کے کنارے 12 سال ایک مخصوص چلہ کاٹنا ہوگا، تب تم کو اس پری کا دیدار ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد نجومی نے شہزادے کو ایک سلیمانی ٹوپی دی اور کہا جب 12 سال کا چلہ کاٹ لو تو اس کے بعد یہ سلیمانی ٹوپی پہن لینا، تب تم جنات اور پریوں کو دیکھ سکو گے۔ شہزادے نے اپنا سفر باندھا اور ناران کے سفر کے لیے نکل چکا تھا۔ کافی مہینوں کی مسافت کے بعد وہ ناران کی اس جھیل پر پہنچ گیا اور جھیل کے کنارے ایک غار میں چلہ کاٹنے لگا۔ بالآخر 12 سال بعد ایک رات شہزادے کو پریوں کی آواز سنائی دی۔ جب اس نے دیکھا تو کافی تعداد میں پریاں جھیل پر اتر رہی تھیں۔ سب پریوں نے اپنی اپنی خلتیں اتارنا شروع کی اور جھیل میں غسل کرنے لگیں۔ شہزادے کو موقع مل گیا، اس نے پری بدی الجمال کی خلت اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی۔ باقی پریاں ڈر کے مارے وہاں سے چلی گئیں، مگر پری بدی الجمال وہیں رک گئی۔ پری نے شہزادے سے کہا کہ مجھے میری خلت یعنی لباس واپس کرو، مگر شہزادے نے شرط رکھی کہ پہلے تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے حامی بھرو، تب میں تم کو تمہارا لباس واپس کروں گا۔ پری نے جب انکار کیا تو شہزادے نے اسے اپنا تعارف کروایا اور یہ بھی بتایا کہ میں 12 سال سے یہاں چلہ کاٹ رہا ہوں۔ شہزادے کی یہ بات سن کر پری نے اس کی بات مان لی۔ محترم ناظرین، اب یہاں سے کہانی کا دوسرا رخ شروع ہوتا ہے جو کہ بہت اہم ہے۔ جھیل کے ساتھ ایک اونچا پہاڑ ہے جس کا نام ملکہ پربت ہے، جس کا ذکر میں نے ویڈیو کے شروع میں کیا ہے۔ اس پہاڑ کو آج تک کوئی سر نہیں کر سکا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے۔
اس پہاڑ میں اس وقت ایک سفید دیو رہتا تھا اور وہ دیو بھی پری کا چاہنے والا تھا۔ جب اس دیو کو پتہ چلا کہ ایک شہزادہ آیا ہے اور پری کو اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہا ہے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور دونوں کو جان سے مارنے کے لیے جھیل پر آ گیا۔ ادھر پری نے شہزادے کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا اور دونوں جان بچانے کے لیے ناران شہر کی طرف بھاگے۔ سفید دیو جھیل پر پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ دونوں نیچے ناران شہر کی طرف بھاگے ہیں، تو دیو نے جھیل کے بند کو توڑ دیا اور جس سے ایک سیلاب ناران کی طرف آ گیا۔ بند توڑنے کا مقصد یہ تھا کہ اس پانی سے دونوں غرق ہو جائیں گے۔ شہزادہ اور پری نے جان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی اور وہ غار آج بھی ناران کے بازار کے پاس موجود ہے، جہاں بڑی تعداد میں لوگ سیر کو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہزادہ اور پری بدی الجمال اس سیلاب میں غرق ہو گئے تھے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ بچ گئے تھے اور آج بھی اسی غار میں زندہ ہیں۔ ناظرین، کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ سیلاب ختم ہونے کے بعد وہ غار سے نکل کر مصر واپس چلے گئے تھے۔ باقی اللہ پاک کی ذات بہتر جانتی ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو دوستو، یہاں اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اور یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اور اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔